व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलूना इफ़्तरा क़ुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में जब ऐलान नबूवत फरमाया तो वही मक्का मुकरमा के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 40 साला ज़िंदगी के हम सफ़र थे, इकट्ठे रहते थे, अमानतदार, सादिक, अमीन, बहुत शरीफ, क्या क्या अलक़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, अब उसमें सबसे पहली चोट चूँकि उनके दिलों पर थी और उनके अक़ीदे पर थी, उनके झूठे बनाए हुए खुदाओं पर थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया। और उसकी वजह क्या पेश की कि हम आपको नबी नहीं मानते, दलील आप अमीर नहीं हैं, दलील आपके पास कोठी बंगला नहीं है, दलील आप बहुत बड़े ताजर और चौधरी नहीं हैं, दलील आपके पास माल और दौलत के ढेर नहीं हैं, दलील मुल्क शाम में, यमन में आपके तिजारती मराकज़ नहीं हैं। गोया कि उन्होंने नबुव्वत को भी दुनियादारी के मुताबिक जांचा और इसके ऊपर परखने की कोशिश की कि जिस बंदे के पास दुनिया होगी नबी भी वही होगा। हालांकि नबुव्वत ये आखरत का, और अल्लाह ताला ने नबियों के जितना भी सिलसिला जारी फरमाया, ये आखरत की तैयारी के लिए, दुनिया के लिए नबियों को नहीं भेजा गया कि दुनिया सिखाने के लिए कि दुनिया में कमाना कैसा है। ये अल्लाह ताला ने कमाने का ढंग हर इंसान को खुद ही अता फरमा दिया, उसको पता है कि क्या क्या करना है। नबी किस लिए आते हैं? नबी आते हैं आखरत की ज़िंदगी संवारने के लिए कि दुनिया के अंदर अगर कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है, हराम से नहीं कमाना, खाना है हलाल खाना है, हराम नहीं खाना, दुनिया में इबादत करनी है तो अल्लाह की करनी है, अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं करनी। उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं मानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का प्यारा कुरान उनके सामने पढ़कर पेश किया, उन्होंने इसका भी इनकार कर दिया। ये तो जी आप खुद बनाकर लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आज के सबक में कुरान पाक की सदाकत और इसकी हक़ानियत पर दलाइल पेश किए और उनको चैलेंज किया कि तुम कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान पाक बनाकर ले आते हैं, हालांकि इन्होंने तो 40 साल तक किसी से पढ़ा भी नहीं है, और तुम में पढ़े लिखे भी बहुत हैं, तुम में अक्ल शऊर वाले भी बहुत हैं, तुम में शायर भी बहुत हैं, तुम में नसर निगार भी बहुत हैं। तुम्हें चैलेंज है, खुद नहीं और भी अपने साथ मिला लो, पूरी दुनिया की जितनी ताकतें मिला सकते हो मिला लो। अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये कुरान पाक खुद बनाकर लाते हैं, चलो इन्होंने तो इतना ले आए, तुम इसके मुकाबले में एक छोटी सी सूरत तुम भी लेकर दिखाओ, लाओ इसके मुकाबले में सूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर उसने भी कुरान बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने कुछ कलाम पढ़ा लोगों के सामने तो लोगों ने उसी के मुंह पर थूक दिया
کہ یہ تمہارا کلام اور نبی آخر الزمان کا کلام، یہ اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ اس کے اندر فصاحت، بلاغت، حکمت، موتی، دانائی کیا کچھ ہے، اور تمہارے اندر تو یہ کچھ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وما کان ھذا القرآن، وما کان اور نہیں ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، ان یفترا یہ کہ کوئی بنا لائے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اللہ قرآن پاک کی حقانیت پر پہلی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کوئی اور نہیں بنا سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں، یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اس کا اپنا کلام ہے یہ۔ کسی کو کیا جرت کہ اس کے مقابلے کے اندر یا اس جیسا کوئی اور قرآن یا اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا لے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے الذی ان کتابوں کی، بین یدیہ جو ان سے پہلے تھیں، ان کلاموں کی بھی کلام پاک تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ تورات قرآن مجید سے پہلے کتاب گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن پاک اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات جب نازل ہوئی تو سچی کتاب تھی۔ تورات کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، درمیان میں زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ اور قرآن پاک تفصیل بیان کرتا ہے کتاب کی۔ کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے احکام قرآن پاک کے اندر جتنے بھی موجود ہیں، قرآن پاک ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لا ریب فیہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، رب العالمین یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ریب فیہ اس میں شک نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں اس میں، یہ تو اللہ کی طرف سے کلام ہے۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کا الزام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ یہ قرآن پاک خود بنا کر لے آئے، تو اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افتراہ کہ اس کو خود بنا لیا؟ قل فرما دیجئے ان کو، فأتوا بسورۃ لے آؤ ایک سورت، مثلہ اس جیسی ایک سورت تم بھی بنا کر لاؤ۔ وَادْعُوا اور بلا لو، من استطعتم جن کی تم طاقت رکھتے ہو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی ملا لو، اور ملک شام، مصر وہاں سے کو بلانا چاہتے ہو ان کو بھی بلا لو، جہاں تک تمہاری طاقت ہے، چیلنج ہے اللہ کا، لیکن اس کی مثل ایک صورت بھی بنا کر لا کر دکھاؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات میں اور کسی کائنات میں جہاں تک تمہارا بس چل سکتا ہے بلا لو جس کو مددگار بلانا ہے، اور بلا کے اس قرآن پاک کے مقابلے کے اندر لاؤ، ایک صورت بھی لا کر دکھاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج آج سے 1500 سال پہلے کا، اور آج بھی قرآن پاک کے منکروں کو چیلنج ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ لاؤ تم بھی ایک صورت اس کی مثل لا کر دکھاؤ، لیکن کسی کے پاس جرت نہیں ہے۔ اللہ کے کتاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب اللہ نے خود ہی جواب دیا، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے۔ یا اللہ کس چیز کو جھٹلایا؟ فرمایا بما اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ نہیں احاطہ کر سکے، بعلمہ اپنی سمجھ سے، اس کو اپنی سمجھ کے اندر سما ہی نہیں سکے، اس کو پڑھ ہی نہیں سکے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہے بن دیکھے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ ہاں اس کے قریب ہو، اس کو سمجھو، اس کو پرکھو، پھر فیصلہ کرو کہ قرآن پاک سچا کلام ہے یا نعوذ باللہ آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹا ہے، پھر فیصلہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا انہوں نے تو جھٹلا دیا، بما اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ ان کی سمجھ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکی، سمجھ کر ہی نہیں دیکھا انہوں نے، قریب ہی نہیں ہوئے قرآن پاک کے، اور دور سے جھٹلانے لگے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ اور ابھی نہیں آئی ان پر تأویلہ اس کی حقیقت، اس کا انجام،
یہ جو جملہ ہے نا، چھوٹا سا جملہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا قرآن، نبی کو جھٹلا دیا، قرآن پاک کو جھٹلا دیا۔ اللہ پاک نے یہ جملہ نازل فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی نہیں آیا ان کا انجام۔ کیا فرمایا اس جملے کے اندر؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کا انجام اور سزا کا وقت ابھی نہیں آیا، ورنہ یہ اس لائق تھے کہ ان کو الٹے لٹکا دیا جاتا۔ یہ ہے مطلب، یہ اس لائق تھے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے ان بغیرتوں کو۔ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر دیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا دولہا، اللہ کا پیارا اور لاڈلا پیغمبر، وہ اللہ نے چن کے تمہیں دیا، اور تم نے اس کی قدر کوئی نہیں پہچانا۔ تم نے دیکھا تک نہیں کہ اللہ نے تمہیں کیا دے دیا، اور باہر سے ہی شور مچانا شروع کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے جلالی جملہ فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی نہیں آیا اس کا انجام۔ موت آئے گی، موت آتے ہی قیامت شروع ہو جائے گی، سزائیں قبر کے اندر سے شروع ہو جائیں گی۔ اصلی سزا تو وہاں جا کر ملنی ہے۔ یہ جو قبر ہے نا، یہ تو ایک ویٹنگ روم ہے۔ لوگ لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر جا کر یہ آخرت کی آرام گاہ ہے، آرام گاہ کوئی نہیں ہے، یہ ویٹنگ روم ہے۔ آگے دو مقام ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور قبر ویٹنگ روم ہے۔ اب ویٹنگ روم یہ کس طریقے سے کہ اگر تو اس نے جنت میں جانا ہے تو ویٹنگ روم جنت بنا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے جہنم میں جانا ہے تو ویٹنگ روم جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے۔ اگر جنتی بندہ ہے تو جنت کا کنیکشن ویٹنگ روم کے ساتھ ہو گیا، وہ ٹھنڈا ویٹنگ روم بن گیا اور آرام دہ بن گیا، پرسکون بن گیا۔ اور اگر اس نے جہنم کے اندر جانا ہے تو اس کا ویٹنگ روم کا کنیکشن جہنم کے ساتھ بن گیا، اور وہ گرم اور عذاب والی جگہ بن گئی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر تھے، مشرکین مکہ کے جھٹلانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، میرے نبی، انہوں نے آپ کی ذات کو نہیں پہچانا، انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پہچانا، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ نبی کس کا بھیجا ہوا ہے اور نبی کی شان کیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا، ظالمین جو گناہ گار تھے، جو تم سے پہلے لوگ گناہ گار گزر چکے، ان کا انجام کیا رہا، دیکھو ذرا۔ فانظر، پھر دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، تھا، عاقبت، انجام، الظالمین، گناہ گاروں کا۔ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے، کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں وہ ہیں یؤمن بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بعض ان میں وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ دو جماعتیں بن گئی، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک قرآن کو نہ ماننے والے۔ لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں، ایک ہے قرآن پاک کو زبان سے مان لینا، ایک ہے دل سے بھی قبول کر لینا، یہ اصل ماننا ہے۔ صرف اتنی بات مان لینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بس جب یہ سامنے آتی ہے تو اس کو چوم لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، بس کافی نہیں، یہ قرآن پاک کے حق نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو کھول کے اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے۔ قرآن پاک زندگی کے اصول بتانے کے لیے آیا ہے، اس سے زندگی کے اصول سیکھے جائیں۔ قرآن پاک جنت کا راستہ بتاتا ہے، اس سے جنت کا راستہ سیکھا جائے۔ قرآن پاک جہنم سے بچنے کے
اصول اور ضابطے بتاتا ہے وہ سیکھے جائیں قرآن پاک سے۔ یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ صرف قرآن پاک کو بوسہ دے لینا، پیار کر لینا، یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ فائدہ ہے اس کا بھی، لیکن قرآن پاک کو وقت دینا اور قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا اور روزانہ کی اپنی ڈائری میں قرآن پاک کے ساتھ حاضری لکھوانا، کہ لکھا جائے ڈائری میں کہ اس نے آج قرآن پاک کو وقت دیا ہے، تلاوت بھی کی اور اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بعضے وہ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بعضے وہ ہیں جو قرآن پاک پر بعضے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، بعضے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، عالم خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد مچانے والوں کو، شرارت کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے وہ فسادی ہیں، جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے وہ شرارت کرنے والے ہیں، دنیا کا نظام خراب کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے سارا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آ گئی، قرآن پاک کی حقانیت اللہ نے زوردار طریقے سے بتائی، اور دوسرا ان کا کام کیا تھا مشرکین کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس کی بھی بتایا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو، اے میرے پیارے پیغمبر، پہلے امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، انہوں نے بھی آپ کو جھٹلایا، آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ اور آپ کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ مال و دولت نہیں ہے، جھٹلانے کی وجہ کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، جھٹلانے کی وجہ کاروبار اور تجارت نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو ہم احد پہاڑ سونے کا بنا کر دیتے ہیں، چابیاں آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، دنیا میں جہاں چاہیں جتنا چاہیں آپ سونا استعمال کرتے رہیں، کبھی سونا ختم نہیں ہوگا۔ لائیں اتنا کسی کے پاس ہے دنیا کے اندر؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے پاس جتنا مال و دولت وہ سارا اکٹھا بھی کر لیا جائے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو بن سکتا۔ احد پہاڑ سونے کا، میلوں لمبا پھیلا ہوا احد پہاڑ، وہ کونا اس کا کتنا بڑا احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جتنا مرضی استعمال کریں۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا الہ العالمین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانا مل جائے، میں تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن نہ ملے، میں صبر کر کے تجھے راضی کروں۔ یہ سبق سکھا کر گئے ہمیں اللہ کے نبی۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا دنیا کے اندر غربت والے لوگ زیادہ ہوں گے، فقیرانہ زندگی گزارنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، ایسے لوگ زیادہ ہوں گے جن کے پاس امیری نہیں ہوگی، غریبی ہوگی، فقیری ہوگی، اور کم کھانے والے ہوں گے، کم پہننے والے ہوں گے، کم رہائش والے ہوں گے، کرائے پر زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ زندگی ترجیح دے کر غریبوں کا ساتھ دیا، فقیروں کا ساتھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ میں پیغمبر ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اگرچہ امیر ہونا بھی اللہ کا فضل ہے، اس میں انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن غریبوں کے بھی اپنے اپنے فضائل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار غریبی کی وجہ سے کر دیا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فَقُلْ، آپ ان کو کہہ دیں، لِي عَمَلِي، میرے لیے میرے اعمال، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، مجھے میرے اعمال مبارک، تمہیں تمہارے اعمال مبارک، انتم بریئون، تم بری ہو، مما، اس چیز سے، اعملو، جو میں کام کروں، وانا بریء مما تعملون، میں بری ہوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہیں تمہارے اعمال مبارک، تم اپنے اعمال سنبھالو، مجھے میرے اعمال مبارک، میں اپنے اعمال سنبھالوں گا۔
ये अल्लाह ने उसूल दुनिया के अंदर हर मुबल्लिग को भी दे दिया, हर तबलीग करने वाले को भी दे दिया कि जब आप तबलीग करते करते थक जाएं, दिल बर्दाश्त होने पे आए, तो उनको कह दो भाई मैंने तो मेहनत कर ली, कोशिश पूरी कर ली, अब अगर तुम्हारी मुकद्दर में हदायत नहीं तो तुम्हारे आमाल तुम्हें मुबारक, मेरे आमाल मुझे मुबारक, मुझे तुम्हारे आमाल के साथ कोई वास्ता नहीं, तुम्हें मेरे आमाल के साथ कोई वास्ता नहीं। वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैका, मुनाफिकीन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया करते थे, बड़े कान लगाकर बड़ी तवज्जो से बात सुना करते थे, यूं लगता था बड़े मुखलिसीन लोग हैं, बड़े मोहब्बत वाले, बड़े प्यार वाले लोग हैं, बड़े प्यार से बात को सुनते, बड़ी तवज्जो के साथ बात को सुना करते थे। वमिनहुम मन यस्तमिऊना, बाज़ उनमें वो लोग हैं यस्तमिऊना इलैका, जो कान लगाकर तवज्जो के साथ इलैका आपकी तरफ तवज्जो करते हैं आपकी तरफ, लेकिन ज़ाहिरी कान लगाते हैं, दिल के कान बंद कर लेते हैं। दो किस्म के कान हैं इंसान के, एक तो ज़ाहिरी कान है, एक दिल के कान हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिल के कान तो बंद रखते हैं, ज़ाहिरी कान आपके सामने खोल कर रखते हैं। जब दिल के कान बंद कर लिए तो ये बहरे हो गए। फरमाया अफ़ा अंत तुस्मिउ सुम्मा, क्या आप सुना सकेंगे बहरों को, वलौ कानू ला याक़िलून, अगरचे इनको कोई अकल ही नहीं, आप बहरों को कैसे सुना सकेंगे, इनको तो कोई अकल ही नहीं है। और उसके बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर आंखें खोल खोल कर बड़ी तवज्जो से देखा करते थे, कुरान को देखते, नबी को देखते, लेकिन दिल की आंखें बंद थी, जाहिर की आंखें खुली थी। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन यंजुरु इलैका, बाज़े उनमें वो हैं यंजुरु जो देखते हैं, इलैका आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन दिल की आंखें बंद हैं, गोया कि ये अंधे हैं। अफ़ा अंत तहदिल उम्या, क्या आप हदायत दे देंगे अंधों को, वलौ कानू ला युबसिरून, अगरचे इनको समझ ही कोई नहीं, सूझ ही कोई नहीं, बसारत ही कोई नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ, अब दुनिया के अंदर जिसने अपने दिल की आंखें बंद रखी, उसने अपने आप के लिए अजाब तैयार कर लिया, उसने कब्र की गर्मी अपने लिए तैयार कर ली, जहन्नम का मैदान अपने लिए तैयार कर लिया। अब ये सजाएं जब मिलेंगी तो उस वक़्त किसी के ज़हन और दिमाग के अंदर ना ये आए कि शायद इस पर कोई जुल्म कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, अन्नास, लोगों पर, शैअन, कुछ भी, वलाकिन्नन्नास, लेकिन ये लोग, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, खुद जुल्म करते हैं। अल्लाह जुल्म नहीं करते, ये खुद इन्होंने ऐसे अमाल कर लिए कि जो सज़ा के मुस्तहिक बन गए, अजाब के मुस्तहिक बन गए। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो रऊफ़ुर रहीम है, अल्लाह तो हय्यु क़य्यूम है, अल्लाह तो दुनिया के अंदर सत्तारी का अस्सत्तारुल अयूब है, ऐबों पर पर्दा डालने वाली ज़ात। इसलिए अल्लाह ताला तो इंसान की तौबा का इंतज़ार करते हैं कि इंसान कब तौबा कर ले और मुझसे सुलह कर ले। इसलिए अल्लाह बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, बड़ी मेहरबानी करने वाले, लेकिन इंसान है जो अपनी तौबा के अंदर ताख़ीर करता है और अल्लाह को नाराज़ करता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।